دیر میں مقامی پولیس بھی مشہور پری پیر کے مرکز پر پہنچ گئی۔ علاقے کے ایس ایچ او نے جب پری بننے والے نوسر باز سے حقیقت دریافت کی تو اس نے یہی کہا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب پری خود حاضر ہو کر دے گی۔ سو پری کی حاضری کے انتظامات کیے جانے لگے۔ آپ کا نام کیا؟ آپ ان چیزوں کو مانتے ہیں؟ آپ بتائیں تو صحیح نا۔ میری بات سنیں، آپ مانتے ہیں ان آپ کو چیزوں گفتگو کر کے اندازہ ہوگا نا کہ ماننا یا نہیں ماننا۔ گفتگو بھی کریں، ہمیں آزمائش بھی کریں ہماری، ٹھیک ہے؟ آپ کی آزمائش بھی کریں؟ بالکل کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مائک میرے ہاتھ سے گر جائے۔ اور میری بات سنیں، ایک اللہ تعالیٰ کا جو فقیر ہوتا ہے نا، وہ کبھی اللہ کا راز نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں، ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں، ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، اسے ہم دیکھیں، آپ علاج کی اس پہ لے آئیں، کوئی مریض لے آئیں ہمارے پاس، ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ اللہ کے مانے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو قرآن بھی پڑھا ہوا ہوگا، چلو سورۃ عمران کی پہلی آیت مجھے سنا دیں۔ سورۃ عمران کی پہلی آیت یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سورۃ عمران۔ چلو سورۃ ملک کی سٹارٹنگ سنا دیں۔ زبانی اتنا تو نہیں، آپ تو پڑھی ہے نا، اب تو آپ کو انسان سمجھ کی بات ہی نہیں کر رہے آپ سے۔ چلو اور آسان کر دیتا ہوں، سورۃ یاسین کی آخری مبین کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ ہم تو دیکھیں آپ کو انسان سمجھ کے سوال ہی نہیں کر رہے ہیں نا، ہم تو آپ سے اللہ کی بھیجی ہوئی پری سمجھ کے بات کر رہے ہیں۔ کچھ قرآن مجید کہاں تک آتا ہے آپ کو؟ ہاں جی، کلمہ بھی سنا سکتے ہیں، دوشی بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساروں کو آتا ہے جی، آپ پری ہیں، آپ پری ہیں، اپنا پری ہونے کی تو لاج رکھیں ہیں۔ ہاں جی، سب چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ شو نہیں نہ کرنا چاہ رہے۔ کوئی عمل ہے اللہ کا، اللہ کے کلام کو شو کرنے میں کیا عرض ہے جی؟ کوئی حرض نہیں ہے۔ بسم اللہ کریں، سنانا شروع کریں۔ چھوڑیں گے الحمد سے لے کے والناس تک۔ سر چھوڑیں، چلیں پری فراڈ ہے، آ کھڑے جاؤ، ہو جائیں آ جاؤ بھائی، آپ کھڑے ہو جائیں، آگے سارا فراڈ ہے۔ حاضری چلے گی جی، حاضری آؤ جی لے۔ پری تو پہلے ہی بے نقاب ہو چکی تھی، اب پری کے ڈرامے سے بھی مکمل طور پر پردہ اٹھ چکا تھا۔ پری اور اس کے جال ساز حواریوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ مرکز سے اس پری کے ہاتھوں لوٹنے والوں کی تفصیلات اکٹھی کی جانے لگی۔ جعلی پیر اور اس کے چیلوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے شاندار حجرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ مرکز ایک وسیع اور مہنگی جگہ پر قائم کیا گیا تھا، جس سے ان لوگوں کی لوٹ مار کے حجم کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اچھا جی، یہ دیکھیں سر، کمال نہیں ہے، یہ پورا احاطہ انہوں نے بنایا اسی اس میں ہے کہ یہ آپ دیکھیں ذرا، یہ جگہ جو ہے اس لوگوں کو لوٹنے اور فراڈ کرنے کے لیے، یہ دیکھیں کیا انہوں نے بہترین، یہ ریسپشن عمدہ قسم کا میٹرس لگا ہوا ہے، نیچے میٹرس ہے، اور یہ بنایا ہوا ہے، دیکھیں اس کا واش روم ہے جی۔ اوپر ایک کمرے میں ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کا ریکارڈ موجود تھا جنہیں یہ اب تک پاگل بنا چکے تھے۔ یہاں آنے والوں کو جعلی آپریشن سے پہلے ایک فارم پر دستخط کرنا ہوتے تھے، جس میں یہ تحریر ہوتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے یہ آپریشن کروا رہا ہوں یا کروا رہی ہوں۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ آنے والوں پر یہ تاثر ڈالا جا سکے کہ ان کا واقعی کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ سارے سرٹیفکیٹس ہیں جن کو انہوں نے سرٹیفکیٹ کا نام دیا، جس پہ یہ مریض کا نام نہاد جعلی یا جھوٹا آپریشن کرنے سے پہلے اس کے دستخط کرواتے ہیں۔ اب یہ ہزاروں کی تعداد میں، تو آپ اندازہ لگائیں پچھلے کچھ عرصے میں کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، ان کے فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ اب آپ اس کو گننا شروع کریں تو اتنے لوگ اب تک بیوقوف بن چکے ہیں، یہ تو ہزاروں لوگ، ہزاروں کی تعداد میں سر۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے اور آپ کی یہ بڑی، آپ کی محبت ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس گھرونے جرم کا جو ہے بے نقاب کیا ہے۔ آپ کا شکریہ سر۔ اور تو میرے خیال یہ ریکارڈ بھی اگر ہم تھوڑا سا قبضے میں بالکل یہ ریکارڈ اندازہ ہو گیا کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا یہ ہے۔ سارا ریکارڈ قبضے میں جائے گا، یہ ڈاکومنٹس ہیں گے جن کے خلاف کیس رجسٹرڈ ہوگا، تو یہ وجہ ثبوت ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ یہ وہ مزید بلیڈ جناب جس کے ذریعے ایک جعلی سا کٹ لگایا جاتا تھا لوگوں کو، یہ اب آپ ذرا گننا شروع کریں
کہ کس قدر لوگ پاکستان بھر سے، چولستان سے لے کے بہاولپور، مٹھی سے لے کے لاہور تک، پاکستان کا کون سا کونا ہے جہاں یہ جو جعلی پیر تھا جو پری کا روپ دھار لیتا تھا اور نقاب کے اندر لوگوں کا آپریشن کرتا تھا، باقاعدہ ایک جعلی آپریشن، نام نہاد آپریشن، اس کے ہاتھوں بیوقوف بننے والوں کی تعداد کم سے کم، یہ ایک ریکارڈ ہے جو ہمارے ہاتھ آ سکا ہے، کم سے کم یہ اتنے ہزار لوگ ہیں جو اس شخص کے ہاتھوں، اس جعلی پری کے ہاتھوں بے وقوف بنے. خدا اس قوم پہ، ہمارے لوگوں پہ رحم کرے. ہفت آسمان میں پرواز کا دعویٰ کرنے والی پری اور اس کے پر پرزوں کو پولیس موبائل میں تھانے منتقل کیا گیا. تھانے آ کر بھی پری پر سے پری ہونے کا بھوت نہیں اتر رہا تھا. وہ مسلسل اپنے ڈرامے کے سچا ہونے پر اصرار کر رہی تھی، میرا مطلب ہے کر رہا تھا. پولیس کے ڈر سے اس نے اپنی اداکاری کو دہرایا تو ضرور، مگر اس انداز سے کہ ہم سب جھوٹے اور وہ اب بھی سچ کی واحد علمبردار ہے. آپ سے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سیدھے طریقے سے انسانوں کی طرح جتنا لوٹنا تھا، جتنا فراڈ آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا. سیدھی سچی بات ہے. کب سے شروع کیا آپ نے؟ ایک 13-14 سال کا عرصہ ہو گیا. دن میں کتنے مریض آتے ہیں آپ کے پاس؟ 20 بھی آ جاتے ہیں، 30 بھی، 40 بھی، 50 بھی. مطلب 80,000 سارے دوائی نہیں دیتے. پری کی حاضری ہوتی ہے، آپ پہ نہیں ہوتے. ایک سلسلہ، ایک نظام ہے بہت اگر بڑا. آپ پری ہیں تو ہم سارے جن ہیں. اگر آپ پری ہیں تو ہم جن ہیں. یہ پری کا کیا تھا؟ یہ پری کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ کون سی ولایت میں پری ہوتی ہے؟ یہ پری کا ذکر کیا؟ وہ کیا تھا جی؟ دادی اماں کہتی ہیں چاند پہ پریاں رہتی ہیں، تو آپ وہ والی پری ہیں؟ آپ کون سی پری ہیں؟ دوبارہ یہ کام کریں گے ہم جا کے؟ یہ پری دوبارہ حاضر ہوگی آپ پہ؟ سر جی، جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے وہی ہونا ہے. یہ ڈیوٹی آپ کی، پھر اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہماری بھی اللہ نے پھر لگائی ہوئی ہے آپ کے پیچھے، تو ہم کراچی سے دوبارہ حاضر ہو جائیں گے. پری حاضر بعد میں ہوگی، ہم پہلے حاضر ہوں گے. ہم آپ کا پروگرام ہمیشہ دیکھتے ہیں. اور تو آپ کو اس کے باوجود شرم نہیں آئی کہ آپ جو ہے کام جاری رکھا ہوا تھا؟ تو معاشرے کے ناسور ہو، معاشرے کے گندے انڈے ہو، اور اس علاقے کے لیے تو عذاب تھے. ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آئے، انہوں نے آ کے یہاں ریڈ کیا، ہمیں بلایا، اور اللہ نے ہمیں بھی یہ توفیق دی کہ ہم آپ کو کیفر کردار تک عدالتوں سے پہنچوا سکیں. یہ بڑی مشکل پڑ گئی ہے. اب یہ اس سے حوالات مردانہ میں بند کرنا ہے یا حوالات مردانہ میں بند؟ یہ حوالات مردانہ میں بند ہوگا، کیونکہ یہ مرد ہیں، اس نے عورت کا روپ دھارا ہوا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے. چلو جی حوالات چلیں جی. کے بعض پری کو حوالات کے حوالے کر کے ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے، مگر یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں ایسی کہانیاں سن کر لطف آتا ہے. ہمیں کوئی خوشحالی کے جھوٹے خواب دکھائے، دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے وعدے کرے، ترقی کے سبز باغ دکھائے، تو بس پھر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور اسے اپنی طاقت یعنی عوام کی طاقت سے وہ جن بنا دیتے ہیں جو خزانوں کے خزانے ہڑپ کر جاتا ہے اور پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. دوسری طرف اگر کوئی ہمیں پریوں کے قصے سنائے، موکلین کی دنیا کے راز ہم پر فاش کرے، کوہقاف اور عالم بالا کی حقیقتیں ہم پر آشکار کرے، ہم تب بھی آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور اسے وہ پری بنا دیتے ہیں جو اپنی جادو کی چھڑی سے ہماری دولت اور روپیہ پیسہ تو غائب کر دیتی ہے، لیکن ہماری تکلیفیں اور مشکلیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں. اگر ہمیں اچھے مسلمان اور اچھے انسان بننا ہے، اگر ہمیں ایک بہتر قوم بننا ہے، اور اگر ہمیں اس ملک کو واقعی ایک شاندار ملک بنانا ہے، تو پھر ہمیں جعلی پریوں سے بھی جان چھڑوانی ہوگی اور اصلی جنوں سے بھی.